میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم السواک، اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو ان پر مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا۔ اب مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا یقیناً مشکل بھی ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور نے امت کی سہولت کے لیے فرمایا کہ اگر میں یہ مشکل نہ سمجھتا ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنا لازم قرار دے دیں۔ تو اس قدر شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ ہمارے لیے کوئی مشکل رہے نہ۔ اب وہ چیزیں جن کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے ہمارے اوپر لازم کیا گیا، اور اگر ضروری نہ ہوتا، ہماری دنیا اور ہمارے دین کی بھلائی کے لیے نہ ہوتا تو ہمارے اوپر لازم کیا ہی نہ جاتا۔ تو ہمارے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے، سب آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ تمہارے لیے دین مشکل نہیں رہے گا، تمہارے لیے دین سوکھا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب اس دین سے لذت نصیب ہونے لگ جائے گی، وہ راحت قلب کا ذریعہ بن جائے گا، باطن کی تسکین کا سامان بن جائے گا، تو پھر وہ مشکل نہیں رہے گا، وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے محبوب آپ نصیحت فرماتے جائیے اگر نصیحت کام دے، اگر لوگ اس کو قبول کریں، اس نصیحت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، تو آپ نصیحت کا عمل جاری رکھیں۔ لیکن فرض کرو لوگ انکار کرتے ہیں، تیری بات کو نہیں مانتے، تو کہا محبوب مدینے والے تیری راہیں تک رہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ تو اے محبوب وہ تیرے منتظر کھڑے ہیں، تو آپ نصیحت کا عمل جاری رکھیں۔ تو یہ نہیں سنتے تو کوئی اور سنیں گے، یہ انکار کریں گے تو کوئی اور اس کو قبول کریں گے۔ اور علماء نے اس کے ضمن میں یہ بھی لکھا کہ نصیحت بہر صورت فائدہ دیتی ہے، اگر سننے والے کو فائدہ نہ بھی ہو تو جو سنانے والا ہے اسے فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس کا اجر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور نصیحت کا جب کوئی عمل دہراتا ہے، تکرار کرتا ہے نصیحت کرنے کا، تو اسے خود شرم آتی ہے کہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں، تو اگر میں خود عمل نہ کروں تو لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے، تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو نصیحت کا عمل بہر صورت جاری رہنا چاہیے۔ باپ کو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنی چاہیے، استاد کو شاگردوں کو نصیحت کرنی چاہیے، علماء کو عوام کو نصیحت کرنی چاہیے، حکام کو رعایا کو نصیحت کرنی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری سب کی ہے کہ وہ عمل نصیحت کو جاری رکھیں، کوئی مانے پھر بھی عمل نصیحت کو جاری رکھیں، کوئی نہ مانے پھر بھی عمل نصیحت کو جاری رکھیں۔ آج ہم نے نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم ایک لفظ کہتے ہیں سانو کی لگے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے۔ شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا کہ لوگ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں اور راستے کے اندر سب نے اپنی اپنی جگہ متعین کر دی کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، اور ایک شخص اپنے حصے کی جگہ پر سوراخ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر سارے یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے اور آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہ پکڑے، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہو جائے گا اور وہاں سے پانی آئے گا، اور جس نے سوراخ کیا وہ بھی ڈوبے گا اور باقی جو ہیں وہ بھی ڈوبیں گے، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہمدردی اور اپنے ساتھ ہمدردی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے آزادی دی جائے لیکن ایک خاص حد تک، لیکن اس کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ کشتی کے اندر چھید کر دے، کشتی کے اندر سوراخ کر دے۔ اس لیے وہ امور جس سے معاشرہ اور جو ہماری معاشرت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ہم کبھی اجازت نہ دیں معاشرے کے افراد کو، لیکن جو معاملے نجی ہیں لوگوں کے، اس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ ٹو رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جو اجتماعی مسائل ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ کسی کے ایک نقصان کی وجہ سے پورا معاشرت اس کی لپیٹ میں نہیں آ جائے گا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں۔ کسی زمانے میں محلے کا بوڑھا شخص بھی نصیحت کرتا تھا، استاد بھی نصیحت کرتے تھے، ہمسائے بھی نصیحت کرتے تھے، اور ائمہ حضرات علماء بھی نصیحت کرتے تھے، اور ماں باپ بھی نصیحت کرتے تھے، اور نصیحت کا مسلسل عمل اصلاح کا ذریعہ ہوتا تھا۔ آج والدین نے بھی نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب والدین بھی نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اولادیں جو ہیں وہ برائی کی راہ پہ چل پائے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں۔ اس سے تخفیفات شریعت بھی مراد ہیں، یعنی دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، دین پہ چلنا کٹھن نہیں رہتا۔ جب اللہ پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے، اس پر تیقن پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے اس کی تسبیح بولنا، کیونکہ اس نے ہمیں خلق بھی کیا ہے، ہماری تربیت اس کے ذمہ کرم پہ ہے، ہمارا رازق وہ ہے، اس کے اتنے حق ہیں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ جب یہ یقین روح میں اتر جاتا ہے تو پھر کیا سحری کے وقت اٹھ کے سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا پھر 5 گانا نماز مشکل رہ جاتی ہے؟ کیا پھر روزے رکھنے مشکل رہ جاتے ہیں؟ کیا پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ نور عبادت سے منور کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا، جب یہ یقین اندر جذب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں فرمانے والا ہے کہ کسی نے اتنے کرم میرے اوپر نہیں کیے جتنے میرے رب نے کیے ہیں، تو پھر دین مشکل رہتا ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ دین مشکل ہے ہی نہیں۔